بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحن نشین پر تشریف فرما مجلسی قائدین اور اس بلدی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوارہ محترمہ جہاں آرا شیخ صاحبہ و دیگر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواران، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت ماں پردہ نشین ماں اور بہنوں، انتخابی جلسہ ہے اور انتخابات کا موسم ہے، اور اس انتخابی میدان میں کئی جماعتیں اپنے امیدوار کو میدان میں اتارتے ہیں اور اپنی قسمت کو آزماتے ہیں۔ ہر جماعت، ہر امیدوار مختلف وعدے کرتے ہیں، حسین خواب دکھاتے ہیں، نئے امیدوں کو جگاتے ہیں، اور انتخابات ختم ہو جاتے ہیں تو کئی لوگ نظروں سے بھی غائب ہو جاتے ہیں، اور شہری حدود میں بلدی انتخاب ہوتے ہیں اور ریاستی سطح پر اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں، تو پورے ملک کی سطح پر پارلیمنٹ کے انتخابات۔ تو جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ہر لیول پہ عوام کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 5 برس میں ایک مرتبہ یہ موقع ملتا ہے کہ آپ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کریں۔ یہ اس چیز کو آپ کو غور و فکر کرنی چاہیے کہ یہ انتخابات صرف کسی کو کارپوریٹر منتخب کرنے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ انتخابات ایک جمہوریت کا جشن ہے جو ہر کوئی مناتا ہے۔ کوئی پدیاترا پیدل دورے کر کے یہ جشن مناتا ہے، تو کوئی نعرے لگا کر یہ جشن مناتا ہے، تو کوئی جلسوں کے ذریعے جشن مناتا ہے، تو کوئی جلسوں میں شریک ہو کر جشن مناتا ہے، تو کوئی جلسوں میں اپنے خطاب کے ذریعے جشن مناتا ہے۔ تو آج آپ اور ہم اس جمہوریت کے جشن میں حصہ لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور دستور نے ہم کو ایک بہت بڑی طاقت دی ہے۔ وہ طاقت کیا ہے؟ وہ طاقت ہمارا ووٹ ہے۔ ہم کو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو ہمارا ووٹ رائیگاں ہو جائے گا، اور یہاں اس مجمع میں بے شمار لوگ ہیں جو زندگی میں کئی مرتبہ اپنے ووٹ کا استعمال کیا ہوگا، لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس مجمع میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو اس بات کا شدید احساس ہے کہ ہم نے اپنے ووٹ کو کئی مرتبہ جھوٹوں کو دیا، دھوکے بازوں کو دیا، اور ہمارے
امید پر جس کو ووٹ دیا وہ کامیاب نہیں اترا۔ میرا بولنے کا مطلب یہی ہے کہ 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا اور آزادی سے لے کر آج تک کئی انتخابات آئے، کئی لیڈر آئے، کئی وعدے ہوئے، کئی مینیفیسٹوز آئے، اور اس کے بعد بھی آج بھی ملک میں بے شمار مسائل ہیں۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی سے لے کر آج کی تاریخ تک سب سے کمزور، سب سے پچھڑا ہوا، سب سے پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان کا سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ایک زمانے میں اندرا گاندھی جب وزیر اعظم ہندوستان تھی تو گوپال سنگھ کمیشن بنایا گیا تھا، اس نے بھی نشاندہی کی کہ سب سے پچھڑا ہوا، سب سے کمزور مسلمان ہے۔ کئی کمیشنیں بنی، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب منموہن سنگھ صاحب وزیر اعظم تھے، سچر کمیٹی بنی، کنڈو کمیٹی بنی، بعد میں رنگناتھ مشرا کمیٹی بھی بنی، ریکمنڈیشنز بھی آئے، لیکن کمیٹیاں بنی، کمیشنز بنے، رپورٹس آئے، فائنڈنگز آئے، نشاندہی ہوئی کہ یہ لوگ سب سے کمزور ہے، یہ سب سے پیچھے ہے، لیکن پیچھے رہنے والوں کو آگے بڑھانے کا کام جس طریقے سے ہونا تھا نہیں ہوا، کمزوروں کو طاقت بخشنے کا کام جو ہونا تھا وہ بھی نہیں ہوا۔ اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں نے ہر ایک پر بھروسہ کیا، ہر کسی پر اعتماد کا اظہار کیا، ہر کسی کا ساتھ دیا۔ آزادی سے لے کر آج تک ہم نے نہرو کا ساتھ دیا، نہرو کے بعد شاستری، لال بہادر شاستری کا ساتھ دیا، اس کے بعد ہم مسلمانوں نے اندرا گاندھی کا ساتھ دیا، اندرا گاندھی کے بعد راجیو گاندھی کا ساتھ دیا، اور اندرا گاندھی کے بعد میں ایمرجنسی آئی تو اس وقت مرارجی دیسائی کا ساتھ دیا، اور پھر راجیو گاندھی کے بعد میں وی پی سنگھ کا ساتھ دیا، آئی کے گجرال کا دیا، ہم نے دیوے گوڑا کا ساتھ دیا، چندر شیکھر صاحب کا ساتھ دیا، پھر اس کے بعد میں نرسمہا راؤ آئے، نرسمہا راؤ کا ساتھ دیا، منموہن سنگھ کا ساتھ دیا، ہر کسی کا ساتھ دیا اس امید کے ساتھ کہ ہمارے حالات بہتر ہوں گے، ہمارے بستیوں میں ترقیاتی سرگرمیاں ہوں گے، بینک سے ہم کو قرض جات دیے جائیں گے، ہمارے محلوں میں، بستیوں میں تعلیمی ادارے، اسکول آئیں گے، بیماروں کے علاج کے لیے دواخانے آئیں گے۔ لیکن آپ بتاؤ، کیا کسی نے ہمارے ساتھ انصاف کیا؟ کیا کسی نے ہماری پسماندگی کو، ہمارے پچھڑے پن کو، ہماری کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کی؟ کیا بتائیے گا؟ کئی ذہنوں میں یہ سوال آئے گا کہ بعض لوگ ہیں، اب آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے جب ووٹ ڈالنے کی مشین آتی تھی تو جتنے امیدوار ہیں سب کے نام ان کا سمبل رہتا تھا، اب ایک اضافہ ہو گیا ہے نوٹا کا۔ تو نوٹا کا مطلب کیا ہے کہ یہ اتنی لمبی فہرست ہے، ان سب بھی ہم کو پسند نہیں ہے تو ہم نوٹا دبا رہے ہیں۔ تو آج اگر یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج شہری حدود میں پولنگ پرسنٹیج گر رہا ہے۔ تو پولنگ پرسنٹیج کے گرنے کی وجہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے
وہ ووٹ ڈالنے نہیں آ رہے ہیں۔ ارے ووٹ ڈالنے نہیں آنے والا اس لیے نہیں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میری سوچ یہ ہے کہ ووٹ نہیں ڈالنے کی آنے کی وجہ میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ووٹ ڈالنے نہیں آنے والا یہی کہہ کر نہیں آتا کہ ارے کوئی بھی آنے دو، کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے، جیسے تھے ویسے ہی رہنے والے حالات، اس لیے کیوں جاؤ، کیوں ووٹ دو۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ووٹ ایک سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے تو ہماری زندگیوں میں خوشحالی آئے گی۔ میں جب اپنے 25-26 برس کی عمر میں تھا، زندگی کا پہلا الیکشن لڑا، اور آج مسلسل 1 2 3 4 5 6 الیکشن جیت چکا ہوں۔ تو آپ سوچیں گے کہ اگر آج مجلس یہاں پر آئی ہے تو مجلس نے کیا کام کیا؟ آپ نے سنا محترمہ جہانہ بیگم نے کہا کہ طلاق ثلاثہ ہو، وقف ترمیمی بل ہو، CAA ہو، NRC ہو، یا کوئی اور ہو، موب لنچنگ ہو، ناانصافی ہو، تو اس پر آواز مجلس کی اٹھتی ہے۔ مجلس کی آواز کو نہ، لیکن یہ میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے جب اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تو ہمارے پاس نہ ایک دفتر تھا بیٹھنے کو، نہ ہمارے جلسوں میں کوئی سننے والے ہوتے تھے، نہ ہمارے اسٹیج پہ کوئی بیٹھنے والے ہوتے تھے۔ میرے دادا عبدالواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین بنائی تھی، تو جیسا یہ پارٹی بنائے ان کو گرفتار کیا گیا، قریب 1 سال وہ جیل میں تھے، 1 سال جیل میں تھے، 5.5 فیٹ کے کمرے میں رکھ دیا گیا، بارش میں، دھوپ میں، سردی میں وہیں پر رہے۔ ان سے بار بار یہی کانگریس، جواہر لال نہرو کے لوگ آتے تھے، کہتے تھے اویسی صاحب یہ کاغذ ہے، اس پہ دستخط کر دو اور لکھ کے دے دو کہ مجلس سیاست میں حصہ نہیں لے گی اور دوسرے کام کرے گی۔ میرے دادا عبدالواحد اویسی وکیل تھے، ایڈوکیٹ تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے تم 1 سال کیا زندگی بھر جیل میں ڈال دو، میں حیدرآباد اور آنے والے کل میں ہندوستان کے مسلمانوں کو مردہ لاش بننے نہیں دوں گا۔ مجلس سیاست میں حصہ لے گی، چاہے تم کتنے بھی دن مجھے جیل میں کیوں نہ ڈال دو۔ 1 سال کے بعد عبدالواحد اویسی کو جیل سے چھوڑا گیا، اور اس وقت میرے والد سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کی عمر 20-25 برس تھی۔ وہ جیل میں جاتے جاتے عبدالواحد اویسی نے صلاح الدین اویسی کو مجلس کا صدر بنایا۔ دفتر نہیں، بیٹھنے کو کرسی نہیں، اسٹیج نہیں، مشہور و معروف وکیل تھے۔ اس زمانے میں عبدالواحد اویسی دن کو ہزاروں روپیہ کماتے تھے۔ اپنی پریکٹس، اپنی وکالت چھوڑ کر حیدرآباد کے مسلمانوں کی حق کی لڑائی لڑی، مجلس کا دستور بنایا اور سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا۔ سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا تو کیا تھا ہمارا عبدالواحد اویسی کا نعرہ کہ مجلس کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں کو متحد کرے گی، مجلس تعلیمی پسماندگی کو دور کرے گی، مجلس مسلمانوں کی کمزور معیشت کو استحکام بخشے گی، اور مجلس آخر میں نعرہ دیا کہ سیاست میں انتخابات میں حصہ لے گی۔ اور آج مجلس کا دفتر ہے، مجلس کا دفتر ہے حیدرآباد میں، کئی ایکڑ کی زمین پر۔ آزادی سے پہلے بھی تھا وہ دفتر،
لیکن وہ دفتر چلا گیا تھا، اس کا مقدمہ لڑ کر دفتر حاصل کیا، اور آج حیدرآباد میں ہمارا میڈیکل کالج ہے، حیدرآباد میں ہمارا انجینئرنگ کالج ہے، حیدرآباد میں مجلس کا MBA کالج ہے، حیدرآباد میں مجلس کا MCA کالج ہے، حیدرآباد میں مجلس کا فارمیسی کالج ہے، حیدرآباد میں مجلس کا آرکیٹیکچر کالج ہے، حیدرآباد میں مجلس کا کالج آف فزیوتھراپی ہے، حیدرآباد میں مجلس کا BSc الائڈ کا کالج ہے، حیدرآباد میں مجلس کا نرسنگ کا کالج ہے، حیدرآباد میں مجلس کا ہاسپٹل مینجمنٹ کا کالج ہے، حیدرآباد میں مجلس کا 1500 بستر کا ایک دواخانہ ہے تو 1700 بستر کا ایک اور دواخانہ ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سیاسی طاقت کا ہم نے استعمال کیا تو مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ یہ تعلیمی ادارے ہیں، دواخانے ہیں، تو مجلس کا ایک دارالسلام کوآپریٹو بینک بھی ہے جہاں پر 750 کروڑ کے ڈپازٹس ہیں اور ہزاروں لوگوں کو تعلیمی خرچ دیا جاتا ہے، گھر بنانے کو خرچ دیا جاتا ہے، اور چھوٹے دکان کاروبار لگانے کو بھی خرچ دیا جاتا ہے۔ آپ بتائیے، کیا ایسا کام آپ نے کبھی سنا ہے؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی نے کیا، کوئی سیاسی جماعت نے کیا؟ اور میں MLA ہوں، آندھرا پردیش اسمبلی، بعد میں تلنگانہ میں 6 مرتبہ مسلسل الیکشن جیتا ہوں۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ صرف میرے حلقہ اسمبلی میں 9 سکول میں چلاتا ہوں۔ 9 سکول، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5، 6، 7، 8، 9 میں چلاتا ہوں، میرے جیب سے چلاتا ہوں، میرے ذاتی خرچے سے۔ اور وہ سکولوں میں، ان سکول میں 20,000 بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے، بغیر فیس کے، بغیر فیس کے۔ اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی، یہاں خواتین بیٹھے ہیں، میں میرے سکول میں ووکیشنل ٹریننگ بھی چلاتا ہوں۔ اب تک قریب 2 لاکھ خواتین کو ہم نے ووکیشنل کی ٹریننگ دے دی، مہندی ڈیزائننگ کی، بیوٹی پارلر کی، برائیڈل میک اپ کی، اسپوکن انگلش کی، کمپیوٹر کلاسز کی، کینڈل میکنگ کی، اگربتی میکنگ، اور کئی ایسے کلاسز ہیں۔ یہاں نوجوان ہیں، نیٹ کے کوچنگ فری، 10th کی کوچنگ فری، انٹرمیڈیٹ کی کوچنگ فری، ڈگری کی ٹیوشنز فری۔ ہمارے پاس ایک MSET ہوتا ہے، انجینئرنگ کا انٹرنس، اس کی کوچنگ فری۔ گورنمنٹ ریکروٹمنٹ گروپ 1، گروپ 2، گروپ 3، گروپ 4 تک کی کوچنگ فری۔ آئلس کی، باہر جانے کے لیے آئلس کے ایگزام، اس کی ٹریننگ فری۔ ارے آپ سوچو، یہ میں چلا رہا ہوں، مجلس نہیں، میں 4 جونیئر کالجز ہیں، 4 جونیئر کالجز، 2 ڈگری کالج، اور ایک KG سے لے کر PG کیمپس ہے جو صرف لڑکیوں کے لیے، خواتین کے لیے ہے۔ ارے یہ کام ہے، مجلس یہ کام کر رہی ہے، اور یہی کام ہم چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں مجلس آئے گی وہاں وہاں ہم قیادت کو مضبوط کریں گے، نوجوانوں کو لائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ مجلس صرف تحریر نہیں کرتی، زبانی جمع خرچ نہیں کرتی، بلکہ عملی میدان میں کام کرتی ہے۔ یہ کام کرنا۔ اب ہمارے پاس آئندہ سال MBA کالج آئے گا، نرسنگ کالج آئے گا، ہمارے پاس MCA کا بھی کالج آئے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل علم کی روشنی سے
آراستہ ہو. علم ہی جہالت کو دور کر سکتا. ہمارے دواخانوں میں آپ کو سن کے حیرت ہوگی, ہمارے دواخانوں میں نارمل ڈیلیوری فری ہے. نارمل ڈیلیوری فری ہے. سیزیرین اگر ہوتا ہے 6,000 میں. کیٹریکٹ کا آپریشن فری ہے. لینس فری ہے. اینک فری ہے. اور جنرل وارڈ میں جتنے بھی ہمارے بستر ہیں جنرل وارڈ میں وہ فری ہے. 3 ٹائم کا کھانا بھی فری ہے. پیشنٹ کو ہم دیتے ہیں. کیا گورنمنٹ ہاسپٹل میں کھانا مل رہا ہے؟ ممبئی میں ارے یہ کام مجلس کر رہی ہے. ارے آپ غور کریے کہ صرف زبانی جمع خرچ کرنا, جذباتی باتیں کرنا, نعرے لگوا دینا, زندہ باد بول دینا, تالیاں بجا دینا, چلے جانا, یہ ہمارا کام نہیں. ارے ووٹ بہت بڑی طاقت ہے. ووٹ کسی کا زیادہ کسی کا کم نہیں ہے. امبانی کا جتنا ووٹ ہے نا اتنا ہی یہ غریب کا بھی ووٹ ہے. خدا را اس کی اہمیت کو سمجھو, صحیح استعمال کرو. آج ووٹ چوری کی بات ہوتی ہے لیکن افسوس کہ کوئی ووٹ خریدی کی بات نہیں کر رہا ہے. میں نے جہاں صاحبہ کو سنا کہ لفافہ, یہ لفافہ کیا ہے؟ یہ ووٹ خریدی ہے. ہم ووٹ خریدنے کے لیے لفافے نہیں دیتے. ہم آنے والی نسل کے روشن مستقبل کی ضمانت دیتے ہیں اور اس کے لیے کام کرتے ہیں. ہمارے پاس اگر اللہ دولت بھی دے گا تو وہ دولت صرف ہو گئی تو وہ دولت ایک مدرسے کی تعمیر کے لیے صرف ہوگی. اللہ ہم کو دولت دے گا تو کالجز کے لیے صرف ہوگی وہ دولت. اللہ دولت دے گا تو غریبوں کے دواخانوں کے لیے صرف ہوتی ہے. ہم پیسے دے کر ووٹ خریدنے کا ہم قائل نہیں ہیں. اور اگر آج بھی یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ایک محبت میں آئے ہیں, ہو سکتا ہے دیکھنے آئے ہیں, ہو سکتا ہے سننے آئے ہیں, لیکن ہم نے کسی کو پیسے دے کر نہیں بلایا. مودی صاحب رہنے دو یا گاندھی رہنے دو یا ٹھاکرے رہنے دو, کوئی بھی رہنے دو, پیسے دے کے لاتے ہیں, پیسے دے کر لاتے ہیں. ہم پیسہ نہیں, ہم ایک محبت, ایک رشتے کے ناطے ہم یہاں آتے ہیں اور آپ بھی آتے ہیں. ایک اس چیز کو سمجھیے کہ اس ملک میں ہمارا کوئی نہیں. آپ نے دیکھا کہ ٹھاکرے لڑ لیے, شیو سینا کے 2 ٹکڑے ہو گئے. پوار لڑ لیے, پوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اقتدار چلے گیا. آج ٹھاکریز بھی مل رہے ہیں, پوار بھی مل رہے ہیں, سب مل رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جب ٹھاکرے مل سکتے ہیں, پوار مل سکتے ہیں, تو کیا آپ اور ہم ایک نہیں ہو سکتے؟ ارے ہم کو بھی ایک ہونا نہیں میرے بھائی. مجھے سخت ناراضگی ہے اس نعرے سے. نہ میں شیر ہوں نہ مجھے شیر بننے کی خواہش ہے. میں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں. میں تو میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا کتا ہوں. میں شیر نہیں ہوں مگر میں اپنے کلموں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو شیر بنانے کے لیے آیا ہوں. آپ کو شیر بننا ہے, شیر بنو. اور شیر بننے کے لیے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. شیر بننے کے لیے ایک آسان چیزیں آپ کو بتاؤں گا. بننا ہے شیر, بننا ہے شیر بننا ہے تو اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو.
شیر بننا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرو، شیر بننا ہے تو نمازوں کے پابند بنو، شیر بننا ہے تو مساجدوں کو آباد کرو، شیر بننا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو، شیر بننا ہے تو ظلم کے خلاف آواز بلند کرو، شیر بننا ہے تو بیوہ کی مدد کرو، شیر بننا ہے تو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، شیر بننا ہے تو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرو، شیر بننا ہے تو شریعت کو اپنے زندگی میں بسا لو، اگر شیر بننا ہے تو سیرت النبی کو پڑھو، شیر بننا ہے تو اس خاتون کی طرح ہندوستان کے دستور کو پڑھو، شیر بننا ہے تو قانون کے ماہر بن جاؤ۔ یہی ہے آج آپ ہم سب جمع ہیں۔ میں کہوں گا کہ ممبئی میں 2 دن سے ہوں، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی آیا ہوں۔ آنے کے بعد اس لڑکی کو، اس خاتون کو دیکھ کر بڑی ہی خوشی و مسرت ہوئی کہ آپ مجھے سننا چاہتے تھے مگر میں اس خاتون کو سننا چاہتا ہوں کہ کس صبر کے ساتھ، کس استقلال کے ساتھ، کس درد کے ساتھ، کس طلب کے ساتھ، کس طریقے سے آپ کے مسائل کو یہ سامنے رکھ رہی تھی۔ جہاں صاحبہ کس بے باکی سے آپ کے مسائل کو حل کرنے کی بات کر رہی تھی، ایس آئی آر کی بات کہی۔ میں کہوں گا کہ ایس آئی آر بڑا ہی خطرناک ہے، ڈاکیومنٹیشن صحیح ہونا ہے۔ میں کہوں گا کہ کچھ نہیں کم از کم ایس آئی آر کے ڈاکیومنٹیشن کرنے کے وعدہ کرنے کے لیے ہی آپ سب مل کر اس خاتون کا ساتھ دیجیے۔ آج ہماری قوم کو پڑھے لکھے، قابل، نیک، دردمند لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہم تو آتے ہیں، تقریر کریں گے، چلے جائیں گے، ہم نہیں جانتے کہ کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، ہم کو تو نہیں معلوم۔ اگر ہمارا شہر ہے تو ہم کو معلوم کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے۔ ارے آج میں اس جلسے کے ذریعے ہر پڑھے لکھے، ہر درد مند، ہر قابل، ملت کا درد رکھنے والے رسول اللہ کے ہر عاشق کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ مجلس میں شامل ہو جاؤ اور مجلس کو مضبوط کرو۔ ضرورت ہے ہم کو، اور اللہ اس کے رسول کی قسم، اکبر الدین اویسی وعدہ کرتا ہے، اللہ درد مند، قابل، نیک اگر کسی سے ملاقات کروا دیتا ہے تو اکبر الدین اویسی اپنی کرسی ان کو دے گا اور ان کے قدموں کے پاس بیٹھ جائے گا، کیونکہ ملت کو نیک، قابل، درد مند لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری ضرورت ہے۔ خدا را سمجھو، حالات بہت نازک ہیں۔ اگر آج بھی ہم بے راہ روی کی زندگی گزاریں گے، آج بھی ہم بکھرے ہوئے رہیں گے تو میرے بھائی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی سمجھتے ہیں نہیں کانگریس ہے، ارے بھائی میرے، اندرا نے کچھ کیا، نہرو نے کچھ کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ اب صرف بی جے پی ہے تو سمجھتے ہیں لوگ کہ مجبوری ہے، مسلمان بی جے پی کے ساتھ تو نہیں جائے گا، لہذا کانگریس۔ ارے یہ کانگریس نے بھی ہمارے ساتھ ناانصافی کی۔ یہاں بیٹھے ابھی مجھ سے درخواست کر رہے تھے کہ اکبر صاحب بھیونڈی کو وقت دیجئے۔ ارے کیا بھیونڈی کا فساد بھول گئے؟ کیا یو پی کے فسادات بھول گئے؟ 50,000 فسادات کس کے دور میں ہوئے؟ کانگریس کے دور میں۔ یو اے پی اے کا قانون کس نے بنایا؟ کانگریس نے بنایا۔ ارے یہ ایک کام کرے تھے تو یہ 10 ہاتھ آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ ہمارا اپنا کوئی نہیں ہے، یاد رکھو، اپنا ہی اپنا ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھو، میں تمہارا اپنا ہوں،
تم میرے اپنے ہو, میرا حق تم پر ہے, تمہارا حق مجھ پر ہے, اور وہ حق ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور یہی حق ہے جو مجھے آپ تک کھینچ کر لایا ہے, یہی حق ہے جو آپ کو مجھ تک کھینچ کر لایا ہے. ہم کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ کوئی ہمارا نہیں ہے میرے بھائی, اپنا ہی اپنا ہوتا ہے. اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ مسلمان ڈر جائے گا, گھبرا جائے گا, ارے ڈرنے گھبرانے والوں کا نام مسلمان نہیں ہے. اے ظالم, ظلم تو کتنا چاہتا ہے کرتے رہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا تو ظلم کرتے کرتے تھک جائے گا یا ہم ظلم سہتے سہتے تھک جائیں گے. ارے ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم اس ملک کے نہیں ہیں. ارے یہ ملک ہمارا تھا, ہمارا ہے, ہمارا رہے گا. اس ملک پر ماتھے پہ تلک لگانے والے کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا سر پہ ٹوپی پہننے والے اور سنت پالنے والے کا ہے. جتنا نریندر مودی کے بیوی کا حق ہے اس ملک پر, کہاں ہے وہ نہیں معلوم, لیکن جتنا حق ہے اتنا ہی حق ایک حجاب والی عورت کا بھی اس ملک پر ہے. جتنا حق نریندر مودی کا ہے اتنا حق اکبر الدین اویسی کا بھی اس ملک کا میں ہے. میں اس ملک کا کرایہ دار نہیں ہوں, دوسرے درجے کا شہری نہیں ہوں, یہ ملک پہ میرا بھی حق ہے. میں بھیک نہیں مانگوں گا, میں اپنے حق کو حاصل کروں گا جمہوری جدوجہد کر کر. میں بھیک کا کٹورا لے کر نہیں, بلکہ دستور میں دیے گئے حق کے ذریعے اپنے حق کو حاصل کروں گا. وقت نازک ہے, حالات بڑے نازک ہیں. آپ سے میں بار بار اپیل کر رہا ہوں, آپ نے ہر ایک کو آزمایا, آپ نے ہر ایک کو آزمایا, ایک مرتبہ اپنوں کو بھی آزما کے دیکھ لو. اور اگر میں کہہ رہا ہوں اپنوں کو آزما لو, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس خاتون کی ہمت اور جذبے کو دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی, یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی. خدا را منظم رہو, متحد رہو, ایک مرکز سیاسی پہ آ جاؤ. اب وقت ہے. دیکھیے ہر کوئی بولتے ہیں بی جے پی کو یہ ہرائیں گے, وہ ہرائیں گے. ارے بھائی, جس کو ہرانا ہے ہرانے دیو. کانگریس ضعیف ہو چکی ہے, کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی نہیں معلوم. ارے جو بھی جس کو کرنا ہے کر لو, ہم اپنے ہرے جھنڈے والوں کے ساتھ جائیں گے, یہ آپ طے کر لو. اگر آپ طے کر لیں گے تو ضرور کامیابی ہوگی. وقت نازک ہے, حالات نازک ہے. ایسے ان حالات میں ہم کو آپ کو ایک ہونا ہے, اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا ہے. قانون ایوانوں میں بنتا ہے, چوراہوں پہ روڈ پر نہیں بنتا. ہمارے نمائندوں کا ایوان میں پہنچنا جانا لازم ہے, ضروری ہے. وہ جا کر آپ کی حق کی لڑائی لڑیں گے. آپ کا ووٹ آپ کی آواز بنتا ہے, آپ کا ووٹ آپ کی ترجمانی کرتا ہے, آپ کا ووٹ آپ کی ناانصافی پر آواز بلند کرتا ہے, آپ کا ووٹ آپ کی حق کی لڑائی لڑتا ہے, آپ کا ووٹ آپ کو انصاف دلاتا ہے, آپ کا ووٹ آپ کی شریعت کی حفاظت کا ضامن بنتا ہے. آپ کا ووٹ آپ کا حق ہے. اور وہ ووٹ کب ڈالنا ہے, کون سی تاریخ, کون سی تاریخ؟ 15 تاریخ کو گھروں سے نکلو, اپنے ووٹ کا استعمال کرو. کتنا وقت لگے گا؟ 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 15 منٹ نکال لو, پولنگ بوتھ تک جاؤ, اپنے ووٹ کا استعمال کرو اور مجلس کو جتاؤ, جمہوریت کو جتاؤ اور حقیقی خدمت گزاروں کو جتاؤ.
مجلس کا نشان پتنگ ہے اور 15 تاریخ کو آسمان میں صرف پتنگ 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 نظر آئے گی۔ ممبئی شہر میں جہاں جہاں مجلس کے امیدوار ہیں ان سب سے اپیل کرتا ہوں کہ مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔